الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی افضل خلقہ اجمعین وعلی آلہ وصحابتہ وذریتہ الطاہرین ومن حافظ علی اتباع شریعتہ واقتفاء آثارہ وسنتہ وکان لہدیہ من التابعین ولم يتکل علی نسب او عمل بل کان من اللہ علی خوف ووجل فکان من الناجین۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے استاذ الاستاذین، فقیہ الفقہا، فقیہ بے بدل، فقید المثال، محقق امام سید محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ، متوفہ 1252 سنہ ہجریہ کی ایک تالیف لطیف العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم پہلے بھی سرمایہ اسلاف کی 3 ایپیسوڈز کر چکے ہیں، ای پی نمبر 3، ای پی نمبر 51، ای پی نمبر 25۔ 3 ای پیز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ آج ہم ان کے بارے میں یہ 4تھی ای پی کر رہے ہیں، تو یعنی پہلے والا جو ہے پارٹ 1 ہوا، ای پی 3 پارٹ 1، ای پی 25 پارٹ 2، ای پی 51 پارٹ 3، اور آج جو ہے یہ پارٹ 4 ہے، آپ اسے پارٹ 4 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو حضرات امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے احوال تفصیلاً جاننا چاہیں تو وہ سرمایہ اسلاف کی پلے لسٹ پہ جا کے چیک کر لیں۔ ARYQ TV کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جا کے سرمایہ اسلاف کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی ایک تصنیف لطیف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام ہے العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر۔ اس کتاب میں امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے سادات کرام کی عظمت بیان کی ہے، اہل بیت رسول کی عظمت بیان کی ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی جو مبارک آل ہے ان کی اہمیت، ان کی عظمت، اور نبی کریم علیہ السلام سے ان کے تعلق کی بنا پر، ان کے رشتے کی بنا پر جو برکات انہیں حاصل ہونی ہیں، ان کے بارے میں یہ کتاب آپ نے تالیف فرمائی ہے۔ یہ رسالہ ہے چھوٹا سا، بڑا ہی عمدہ رسالہ ہے۔ اس کا نام جو آپ نے رکھا ہے، نام نامی ہے اس کا العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر۔ ویسے جو ناشرین نے شائع کیا، انہوں نے عین کے نیچے زیر لگا کے لام پہ جزم لگائی ہے اور اسے اس طرح پڑھا جائے گا العلم الظاہر۔ تو العلم الظاہر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور العلم الظاہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ اسے العلم الظاہر پڑھا جائے، کیونکہ العلم الظاہر کی صورت میں بھی معنی تو ٹھیک ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو پاک نسب ہے وہ نفع بخش ہے، اس معاملے میں علم ظاہر معنی تو درست ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے، اولا یہ ہے، افضل اور انسب یہ ہے کہ العلم الظاہر پڑھا جائے، کہ علم کہا جاتا ہے جھنڈے کو، علم نشانی کو بھی کہتے ہیں، علامت کو بھی کہتے ہیں عربی میں، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، چوٹی کو بھی کہتے ہیں، پہاڑ کو بھی کہتے ہیں۔ تو معنی ہے العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر، نبی کریم علیہ السلام کا پاک نسب نفع دیتا ہے، اس بارے میں ظاہر نشانی، اس بارے میں ظاہر جھنڈا، وہ جھنڈا جو لہرا رہا ہو، دور سے نظر آ رہا ہو۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ آپ نے خود جب سبب تالیف بیان کیا ہے تو اس کے اندر آخر میں جب آپ نے یہ ذکر کیا ہے خطبے کے بعد، سبب تالیف ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے اس کے اندر جو دلائل ذکر کیے ہیں، تو آگے کہا کہ میں نے اس کے اندر دلائل، کچھ اور دلائل کا اضافہ کیا ہے، کچھ پچھلے ایک امام ہیں ان کی کتاب سے لیے ہیں، کچھ خود اپنی طرف سے دیے ہیں، تو کہا وَضَمَمْتُ إِلَيْهِ مَا سَارَ بِالصَّوَابِ بِمَرْءٍ مِّنَ الْعَيْنِ، میں نے دلائل ایسے لاحق کیے ہیں کہ ان کے ساتھ جو درست بات ہے بالکل آنکھوں کے سامنے واضح ہو کر نظر آ رہی ہے، یعنی جیسے جھنڈا دور سے نظر آتا ہے، جیسے پہاڑ دور سے نظر آتا ہے، ٹیلا دور سے نظر آتا ہے، تو ایسی میں نے بھی جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ دلائل دیکھ کر پڑھ کر آدمی کو حق بات، ثواب، درستی بالکل ایسے دور سے نظر آئے گی۔ تو اس لیے اولا یہ ہے کہ اسے العلم الظاہر پڑھا جائے، عین پہ بھی زبر، لام پہ بھی زبر، بفتحتین، العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر۔ یہ تو ہو گئی بات اس رسالہ مبارکہ کے نام کی۔ آ جائیے اب اس کے موضوع کی طرف اور سبب تالیف کی طرف۔
دراصل ہوا یہ کہ ایک اہل علم کی مجلس تھی، اس مجلس میں یہ بحث چھڑ گئی کہ وہ لوگ کہ جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے نسب کی نسبت کے حامل ہوں، صحیح نسب ہوں، جن کا نسب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام تک ثابت ہو، یعنی جسے ہمارے عرف میں سید کہا جاتا ہے، عربوں کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں سید کہا جاتا ہے، آل رسول، تو جو جس کی نسب کی نسبت ثابت ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے، اگر وہ گناہ گار ہے، وہ عمل نہیں کر رہا، با عمل مسلمان نہیں ہے، تو اس کا معاملہ عند اللہ قیامت کے روز اسے کو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نسب کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ الگ سے حاصل ہوگا، یا اس کا حکم عام گناہ گار مسلمانوں والا ہے کہ جیسے عام گناہ گار مسلمان اللہ کی مشیت کے سپرد ہیں کہ اللہ چاہے تو معاف فرمائے، عفو فرما دے، اور چاہے تو انہیں سزا دے، دوزخ میں ڈالے، اور اس کے بعد انہیں معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائے، تو آیا بالکل عام گناہ گار مسلمانوں والا ان کا حکم ہے، یا ان کے لیے کوئی الگ سے خاص پروٹوکول ہے، یا کوئی خاص انہیں فائدہ ہوگا نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نسب کا؟ اب یہ اہل علم کی مجلس میں بحث چھڑی تو اس پر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا موقف یہ تھا کہ جناب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا مبارک نسب بھی بالکل فائدہ مند ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی ہر نسبت مفید ہے، تو جب یہ مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، ایمان شرط ہوتا ہے، اگر یہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو اگر یہ با عمل نہیں بھی ہیں، با عمل ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ بے عمل بھی ہیں تو ایمان کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے ہیں اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے ان کا نسب ثابت ہے، تو اس کی بنا پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور خاص فضل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے محبوب کی نسبت کے طفیل انہیں بخش دے گا، انہیں معاف فرما دے گا، عام گناہ گار مسلمانوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، انہیں ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک گروہ علماء کا موقف یہ تھا، دوسرا جو گروہ علماء کا تھا اس مجلس میں، ان کا موقف یہ تھا کہ نہیں، ان کا حکم بھی عام مسلمانوں والا ہے کہ جیسے عام گناہ گار مسلمان ہیں، اگر وہ گناہ کریں گے تو اللہ کی مشیت کے سپرد ہیں، اللہ چاہے تو معاف فرمائے اور چاہے تو سزا دے، تو ایسے ہی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہیں، اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اللہ انہیں بھی سزا دے۔ اب یہ دو گروپ بن گئے، تو ایک عالم نے، ایک فاضل نے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ آپ اس بحث کی تنقیح فرما دیں تحریری صورت میں، تاکہ مسئلہ نکھر کر سامنے آ جائے اور جو حق بات ہے، جو درست بات ہے، وہ سامنے آ جائے۔ تو اس پر امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے پھر یہ رسالہ تالیف فرمایا ہے، اور وہ جو عالم تھے انہوں نے اپنے ایک استاد ہیں، ان کے استاد وہ بھی بڑے مشہور عالم تھے، علامہ سید احمد بن علوی جمل اللیل رحمہ اللہ، مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، سید تھے، ان کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب بھی علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کو دی تاکہ وہ اس کو بھی دیکھ لیں، اس کے اندر اہل بیت اطہار کے فضائل ذکر کیے گئے تھے۔ تو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے سبب تعلیف ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وہ کتاب دیکھی، پھر میں نے اس کتاب میں سے بھی جو اقوال اور دلائل ہیں اور جو حدیث ہیں وہ لی ہیں، وہ لے کر اور پھر میں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے بھی دلائل کا اضافہ کیا ہے، اور یوں میں نے یہ رسالہ تالیف کیا ہے، اور اس رسالے کا نام رکھا ہے العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر۔ رسالے کا نام ہی منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو پاک نسب ہے یہ نفع بخش ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے نفع دیتا ہے۔ تو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے پہلے تو اس کے اندر یہ بیان فرمایا، اور آپ کا جو ایک اچھا انداز تواضع اور انکسار والا کہ آپ نے اس کے اندر پہلے اپنی جب ذکر کیا ہے تو بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنا نام نامی ذکر کیا، جیسا ہمارے قدیم علماء کا طریقہ تھا کہ بجائے القاب کے انہوں نے شروع کیا تو کہا فیقول اسیر الذنوب والخطایا المفتقر الی رحمت رب العالمین محمد امین ابن عمر الشہیر بابن عابدین غفر اللہ تعالی لہ ولوالدیہ۔ معنی کیا ہے؟ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، ذنوب کا معنی ذنوب ضم کی جمع ہے، گناہوں کو بولتے ہیں، ضم معنی گناہ، گناہوں کی جمع، خطایا خطا کی جمع۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بندہ کہتا ہے جو گناہوں اور خطاؤں کا اسیر ہے، قیدی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے، جس کا نام ہے محمد امین بن عمر، جو مشہور ہے ابن عابدین کے نام سے، اللہ اس کی بخشش فرمائے اور اس کے والدین کی بخشش فرمائے۔ اب دیکھیں امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ خود بہت بڑے فقیہ ہیں، استاد الاستاذین ہیں، آپ بڑے بڑے فقہا کے استاد ہیں، آپ کا اپنا نام نامی ہے، آپ کا توتی بولتا ہے، اور خود آپ سید بھی ہیں، حسینی سید ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، اس کے باوجود آپ نے انتہائی انکسار کے ساتھ اپنا نام جب ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اسیر الذنوب والخطایا کہتے ہیں، یعنی گناہ گار، گناہوں کا قیدی۔
یہ آپ کی تواضع اور آپ کا انکسار ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج، کہ میں محتاج ہوں۔ اور پھر آگے یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ میری بخشش فرمائے اور میرے والدین کی بخشش فرمائے۔ پھر آگے آپ ذکر کرتے ہیں، تو پھر آپ نے سبب تعلیف ذکر کیا ہے۔ سبب تعلیف کے بعد پھر آپ نے، اور یہ جو خطبہ آپ نے پڑھا، میں نے شروع میں جو خطبہ پڑھا ہے وہ خطبہ بھی اسی کتاب کا ہے جس کتاب پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، جو ہمارا موضوع سخن ہے۔ اسی کتاب میں جو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا خطبہ ہے، یہی خطبہ میں نے شروع میں پڑھا۔ تو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے خطبے کے بعد سبب تعلیف بیان کیا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بتایا کہ اس مسئلے کے اندر، یہ جو نفس مسئلہ ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ علماء اس کا موقف یہ ہے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، نسب کا الگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ عام گنہگار مسلمانوں والا ہی حکم ہے۔ اور ایک گروہ علماء کہتا ہے کہ نسب کا فائدہ ہوگا، اور یہ بتایا کہ دونوں ہی کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ تو پہلے آپ نے ان کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نسب جو ہے اس طرح نفع نہیں دیتا، بلکہ نفع جو ہے وہ ایمان، علم اور تقوی دے گا صرف۔ ان کے دلائل ذکر کیے، تو آپ نے 2 آیتیں ذکر کیں اور 7 حدیثیں ذکر کیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مثبتین کے دلائل ذکر کی، یعنی جو اس بات کا اس بات کر رہے ہیں کہ یہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نسب ہے، یہ بِإِذْنِ اللہ نفع بخش ہے، نفع دے گا اللہ کے حضور، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ ان کے دلائل ذکر کیے ہیں، تو آپ نے 13 حدیثیں نقل کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو مانعین تھے، جو اس بات کے قائل نہیں ہیں، جو نافین ہیں، ان کے آپ نے دلائل کا جواب ذکر کیا اور بتایا ہے کہ اگر سارے دلائل کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک نسب اللہ کے اذن سے نفع بخش ہے۔ آخرت میں آل رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی نسبت کا بھی فائدہ ہوگا بشرط ایمان۔ اگر وہ ایمان والے ہیں تو انہیں فائدہ ہوگا، عمل صالح ہو تو سبحان اللہ اعلیٰ درجات ہیں، اور عمل صالح نہ بھی ہو، اگر ایمان قائم ہے تو اس صورت میں نجات کا پروانہ ان کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آپ نے ان کے دلائل ذکر کر کے ان کے اور پہلے والوں کے دلائل کے جواب ذکر کیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے، چونکہ آپ خود بھی سید ہیں، آپ کا منصب ہے نصیحت کرنا، تو آپ نے نصیحت بھی فرمائی ہے سادات کو، بڑے ہی عمدہ انداز میں آخر میں نصیحت فرمائی ہے کہ صرف نسب ہی پہ نہیں پھولنا چاہیے کہ ہمیں یہ خاص نسب حاصل ہو گیا، عمدہ نسب ہے تو اب ہم عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بتایا کہ عمل کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل پر ابھارا ہے، کس طرح اپنے اہل بیت کو ترغیب دی ہے، اور جو اصل اہل بیت تھے، یعنی براہ راست جن کا سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق تھا، ان کا عمل کا معاملہ کتنا مضبوط تھا، وہ کتنے باعمل اور با کردار لوگ تھے، یہ بتایا کہ اس پر بندہ غور کرے اور خود انہی جیسا بننے کی کوشش کرے تاکہ ان کی حقیقی برکتیں حاصل کرے، محض نسب پر ہی نہ پھولے۔ تو بڑا ہی عمدہ رسالہ ہے۔ اس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، تو چند دلائل کا میں 2-3 باتوں کا، مختصر وقت میں ساری باتیں نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے پوری کتاب کا مطالعہ کیا جائے، بس میں 2-3 باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو آپ نے جن لوگوں نے انکار کیا اس بات کا، تو انہوں نے جو دلیل کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں پیش کی تھیں۔ ایک سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوں گے جن پر وہ فخر کرتے ہیں۔ پھر قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ابن عابدین شامی نے اس کی تفسیر بھی بیان کی۔ دوسری آیت سورہ حجرات کی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بعد میں اس کا جواب دیا کہ جو پہلی آیت ہے جس کے اندر نسب کی نفی کی گئی ہے، وہ آیت عام نہیں ہے بلکہ خاص کفار کے حق میں ہے، جس کا سیاق و سباق ہی بتا رہا ہے کہ کفار کی بات چل رہی ہے، کفار کو تہدید کی جا رہی ہے، تو وہ خاص کفار کے بارے میں ہے کہ کفار کو ان کا نسب فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ نے برسبیل تنزل بات کی کہ اگر بالفرض اسے مان لیا جائے، سپوز کر لیں یہ بات کہ یہ آیت عام ہے، تو کہا عام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام لم یخص من البعض اور ایک عام خص من البعض، کہ عام ہوتا ہے بظاہر لیکن اس میں سے کچھ ایکسیپشن ہوتی ہے، کچھ استثناء ہوتا ہے، تو کہا ایسی یہ آیت بھی اگر ایسے عام مانا جائے تو یہ عام خص من البعض ہے، اور وہ احادیث دلیل ہیں، وہ احادیث کرینہ ہیں جن احادیث میں یہ بتایا گیا ہے، اس میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ہر نسب، ہر سبب منقطع ہو جائے گا سوا میرے نسب اور میرے سبب کے، کلو سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی، ہر سبب ہر نسب منقطع ہوگا قیامت کے روز سوا میرے نسب میرے سبب کے، یعنی سرکار علیہ السلام نے خود بتایا، حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ السلام کا نسب قیامت کے روز بھی قائم ہوگا، اور بشرط ایمان آپ کا نسب باذن اللہ نفع بخش ہوگا، نفع ملے گا۔
تو یہ قوی قرینہ ہے کہ آیت یہ کفار کے بارے میں، اور کفار کے بارے میں نہ بھی مانے تو پھر اسے عام خصہ من البعد ماننا پڑے گا۔ رہ گئی دوسری آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کے بارے میں بھی امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسب ہے، جو مبارک خون ہے، کہ انہیں اس نسب کا فائدہ نہیں ہوگا یا ان کی نجات نہیں ہوگی۔ آیت میں نجات ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آیت میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ درجہ کس کا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں اس بات کا کوئی اس میں کنسرن نہیں ہے اس آیت کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نسب بشرط ایمان فائدہ دیتا ہے نہیں دیتا، تو اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا درست نہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ ظنیات محتملہ کہلاتے ہیں۔ مانی ہوئی باتیں چار قسم کی ہوتی ہیں، ایک ضروریات دین، دوسرے ضروریات اہل سنت، تیسرے ثابتات محکمہ، چوتھے ظنیات محتملہ۔ ضروریات دین کا انکار یا اس میں شک یہ کفر ہوتا ہے، ضروریات اہل سنت کا انکار گمراہی ہوتا ہے، ثابتات محکمہ کے انکار پر فسق کا حکم لگتا ہے، اور جو ظنیات محتملہ ہوتے ہیں ان میں کوئی حکم نہیں لگتا، نہ تکفیر کا، نہ تدلیل کا، نہ تفسیق کا، وہ محض خطا ہوتی ہے۔ تو جو یہ مسئلہ بھی اس کا تعلق بھی ظنیات محتملہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے دونوں طرف علماء کے اقوال ہیں، تو کوئی کسی بھی عالم کے قول کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہے، بس دوسرے پہ تان و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا مختار یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک نسب ہے یہ نفع بخش ہے باذن اللہ بشرط ایمان۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا مختار موقف بھی یہی ہے، اور ہمارا مختار موقف بھی یہی ہے کہ برود قیامت جو آل رسول ہیں، جو سادات ہیں، جو ایمان والے ہیں، بشرط ایمان باذن اللہ ان کا یہ نسب نفع بخش ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خاص فائدہ ہوگا، اور کئی احادیث اس پر دال ہیں جیسے کے لیے رسالہ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو اہل بیت اطہار کے فضائل کے بارے میں چند کتابوں کا ذکر بھی کر دیتا ہوں تاکہ ان کو پڑھ کر اہل بیت اطہار کی محبت میں اضافہ ہو اور علم میں بھی اضافہ ہو۔ ایک تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کسی کتاب کو جس کا ہم نے کیا العلم الظاہر فی نفی النسب الطاہر، یہ کتاب الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مجموعہ رسائل ہے، مجموعہ رسائل آپ کا مجموعۃ رسائل ابن عابدین کے نام سے 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، اس میں بھی سب سے پہلا رسالہ یہی ہے العلم الظاہر فی نفی النسب الطاہر۔ اور دوسری کتاب اس کے اندر علامہ شامی نے جو ذکر کیا تھا، شروع میں امام شامی نے ذکر کیا علامہ جمل اللیل کی جس کتاب کا، وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، وہ بھی اب چھپ گئی ہے، اس کا نام ہے ذخیرۃ الخیر فیما سال عنہ محمد باقیس و عمر باجسیر۔ یہ اہل بیت کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں فتاوی تھے علامہ احمد بن علوی جمل اللیل رحمہ اللہ کے، متوفہ 1216 سنہ ہجریہ۔ اس کے 2 نام آپ نے رکھے تھے، ایک ذخیرۃ الخیر فیما سال عنہ محمد باقیس و عمر باجسیر، اور دوسرا نام تھا ذخیرۃ القیس فیما سال عنہ عمر باجسیر و محمد باقیس، اور یہ بھی اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب جو ہے حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کی استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوی الشرف، بہت شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ کتاب ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا، یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس موضوع پر موسٹ ریکمینڈڈ، اس موضوع پر سب سے عمدہ کتاب، سب سے جامع، سب سے ضخیم اور محدثانہ انداز پر محقق کتاب یہی حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ جلیل القدر محدث ہیں تو آپ نے بڑے ہی عمدہ انداز پہ کام کیا ہے، باقی کتابوں میں آپ کو پھر ضعیف اقوال، ضعیف روایات، ضعیف حدیث ملے گی، اس کے اندر حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے حتی المقدور جو کام کیا ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ باقی ٹھیک ہے، جزوی چند باتوں سے قطع نظر مجموعی طور پر سب سے عمدہ، سب سے ضخیم یہی کتاب ہے، سب سے بہترین استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء رسول و ذوی الشرف، ہماری میز کی زینت ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہم سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 61 کر چکے ہیں، 61، وہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی استجلاب ارتقاء الغرف کا ایک خلاصہ لکھا ہے امام ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ نے، اپنی کتاب الصواعق المحرکہ کے آخر میں رکھا ہے، وہ بھی الگ سے چھپا ہوا ہے، مختصر استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء رسول و ذوی الشرف کے نام سے ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر ایک کتاب ہے بڑی شاندار، علامہ محی الدین محمد بن سلیمان بن سعد رومی حنفی جو کافیہ جی کے نام سے مشہور تھے، کافیہ نحو کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کو بار بار پڑھاتے تھے، پڑھتے بھی تھے کثرت سے پڑھانے اور کثرت سے پڑھنے کی بنا پر، قراءتن و اقراءن، دونوں طرح کثرت کی بنا پہ آپ کا نام پڑ گیا کافیہ جی۔
تو انہوں نے کتاب لکھی الکشف عن شرف اہل البیت الکرام لافضل الرسل والانام، الکشف عن شرف اہل البیت الکرام لافضل الرسل والانام، شاندار کتاب ہے۔ علامہ جواد السیوطی رحمہ اللہ سے اکابر کے آپ استاد ہیں۔ پھر علامہ جواد السیوطی رحمہ اللہ کی کتابیں نظر آتی ہے اہل بیت ہی کے فضائل پر، احیاء المیت بفضائل اہل البیت کے نام سے، تقریباً 60 احادیث آپ نے اس کے اندر نقل کی ہیں اہل بیت کے فضائل پر، یہ بھی عمدہ کتاب ہے۔ پھر ہمیں ایک علامہ سبان کی کتاب نظر آتی ہے تحاف اہل الاسلام فیما یتعلق بالمصطفیٰ واہل بیتہ الکرام، علامہ ابو العفان محمد بن علی سبان شافعی رحمہ اللہ متوفی 1206 ہجریہ، شاندار کتاب ہے، بھی اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر انہی کی علامہ سبان کی کتاب ہے اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفیٰ و فضائل اہل بیتہ الطاہرین، علامہ ابو العرفان محمد بن علی سبان رحمہ اللہ، یہ بھی شاندار کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر ایک کتاب میں نظر آتی ہے الاسماء والمصاہرات بین اہل البیت والصحابہ، سید بن احمد بن ابراہیم کے نام سے اہل بیت اور صحابہ کے مابین رشتہ داریوں کا بیان کیا، اچھے انداز میں کیا۔ پھر ایک کتاب ہے ذریۃ الطاہرۃ المطہرہ، ابو بشر محمد بن احمد بن حماد انصاری دولابی رحمہ اللہ کی، متوفی 310 ہجریہ، یہ بھی اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، سید تھے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں سے خاص حصہ عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر اور سیدنا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔